السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں چھوٹے چھوٹے الفاظ، اور چھوٹے چھوٹے الفاظ کو مکس کر کے اس کا کچھ واقعے میں نے اس میں بنائے ہیں، اور کچھ چھوٹے چھوٹے الفاظ جو آپ اس کو روز روٹین کے جو روز بولے جاتے ہیں، روز آپ اپنے میڈم سے یا اپنے کفیل سے یا اپنی آفس کے اندر میں جو کام آفس میں کرتے ہیں وہ اپنے آفس میں بولتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہے اس کے الفاظوں کے بارے میں، کچھ کو نہیں پتہ ہے، تو میں یہ ڈھونڈ کے لایا ہوں انشاءاللہ۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آئی تو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں جو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ ان کو سیکھ کر کے اپنی عربی کو اور امپروو کر سکتے ہیں، اور اچھے سے عربی بولنا سیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا کچھ اچھے الفاظ، اچھے شبد میں آپ کو بتا سکوں۔ تو آج اس ویڈیو میں یہی ہے، امید کروں گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ مبروک۔ مبروک، اگر آپ کو کسی نہ کسی عربی نے آپ سے کہا مبروک، تو اس کا مطلب ہوا ہندی میں اس کو بولیں گے مبارک ہو، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کو کسی کو کہنا ہے مبروک یعنی مبارک ہو کسی چیز کی، اگر آپ کو بدھائی دینی ہو یا مبارکباد دینی ہو تو آپ اس کو کہیں گے مبروک، ٹھیک ہے۔ مبروک مطلب اس کا ہندی میں ہوا مبارک ہو۔ رحلت المبارک۔ رحلت المبارک یا مبارکہ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کسی سے اس کا مطلب ہوا سفر مبارک ہو، کوئی آدمی سفر کرنا جا رہا ہے، یا آپ کو کسی کو کہنا ہے آپ کا سفر مبارک ہو، یا آپ سفر میں جا رہا ہو اس کے لیے بہت بہت مبارکباد، صحیح نا۔ یا کوئی سفر سے آ رہا ہے تو آپ اس کو کہنا ہے کہ بھئی آپ کو سفر بہت مبارک ہو، یہ سفر مبارک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو بولیں گے رحلت المبارک یا رحلت المبارکہ، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے سفر مبارک ہو۔ رحلت المبارک یا رحلت المبارکہ، یعنی ہندی میں اس کا مطلب ہوا کہ سفر مبارک ہو، ہندی یا اردو میں اس کو بولیں گے سفر مبارک ہو، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی کو آپ کو کہنا ہے کہ بھئی آپ کو سفر کی بہت بہت مبارکباد یا آپ کو سفر مبارک ہو، تو آپ نے کہنا ہے رحلت المبارک یا مبارکہ، صحیح ہے۔ بِأَسْرَعَ مَا يَمْكِنُ، ٹھیک۔ بِأَسْرَعَ مَا يَمْكِنُ، تو اس کا مطلب ہوا ہندی میں جتنی جلدی ہو سکے۔ اگر آپ کو کسی سے کہنا ہو کہ بہت جلدی آنا ہے، یا جتنی جلدی ہو سکے آپ واپسی آنا ہے، یا جتنی جلدی آپ کو ہو سکے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی سے کوئی کام ہے اس سے، یا کسی کو بلانا ہے آپ کو اپنے پاس میں، اس سے کہنا ہے کہ بھئی جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی آپ آ جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ جتنی جلدی ہو سکے تو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو کہیں گے عربی میں بِأَسْرَعَ مَا يَمْكِنُ، ٹھیک ہے۔ بِأَسْرَعَ مَا يَمْكِنُ، جتنی جلدی ہو سکے۔ یا کسی کام کو کہنا ہو، کسی سے کام کو اپنا کہا ہو بھائی جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی یہ کام نپٹاؤ، یا یہ کام ختم کرو، ٹھیک ہے نا۔ جتنی جلدی ہو سکے تو آپ نے کہنا ہے بِأَسْرَعَ مَا يَمْكِنُ، ٹھیک ہے۔ بِأَسْرَعَ مَا يَمْكِنُ۔ جعید یا طیب، ٹھیک۔ جعید یا طیب، تو اس کو بولیں گے، اس کا مطلب ہوا ہندی کا ٹھیک ہے یا بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہتے ہیں نا ٹھیک ہے یا بالکل ٹھیک، آپ کو کسی سے کہنا ہو ٹھیک ہے بھائی یہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے یا بالکل ٹھیک ہے، جیسے اس طرح سے بولتا ہے بالکل ٹھیک ہے یا ٹھیک ہے، تو آپ نے کہنا ہے اس کو عربی میں ہوگا جعید یا طیب، ٹھیک ہے۔ دو طریقے سے بولتے ہیں اس کو، جعید بھی بول سکتے ہیں آپ، یا طیب کہہ سکتے ہیں، طیب ٹھیک ہے، جعید یا طیب، ٹھیک ہے نا۔ اس کا ہندی مطلب یہی ہوا، ہندی یا اردو میں آپ اس کو کہیں گے ٹھیک ہے یا بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے یا بالکل ٹھیک، یا کچھ کام کے لیے آپ نے کہا کسی سے بھئی یہ کام نپٹا دینا، تو یا آپ کا سعودی نے کسی نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے یہ کام جلدی ختم ہو، تو آپ کہتے ہیں جعید، ٹھیک ہے۔ جعید یا طیب، زیادہ تر اکثر طیب بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، طیب یا جعید۔ ھذا صحیح۔ ھذا صحیح، یعنی اس کا مطلب ہے یہ ٹھیک ہے۔ ہندی میں یا اردو میں بولیں گے اس کو یہ ٹھیک ہے، ھذا صحیح۔ کوئی کام ہے یا کسی کچھ کام کرنا ہو، یا کسی کو کہنا ہے بھئی یہ کام صحیح ہے، ھذا صحیح، یعنی یہ صحیح ہے۔ ھذا صح یا ھذا صحیح، دو طریقے سے بولتا ہے، ھذا صح، ھذا صحیح، یعنی یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو بولیں گے یہ ٹھیک ہے، ھذا صحیح۔ انا مبسوط جدا۔ انا
مبسوط جدن، یا کہیں گے انا مبسوط مرہ، ٹھیک ہے نا، مرہ مبسوط کہتے ہیں نا، مرہ مبسوط، یا کہہ دیں گے انا مبسوط جدن. تو اس کا ہندی میں یہ ہوگا میں بہت خوش ہوں، میں بہت خوش ہوں. آپ کہہ دیں اگر آپ خوشی سے ہیں، آپ خوش ہیں، تو آپ کہیں گے اس کو. کسی سے اگر آپ کو کہنا ہو، کسی سے بولنا ہو کہ انا مبسوط جدا، میں بہت خوش ہوں، ٹھیک ہے، میں بہت خوش ہوں. انا مبسوط یا انا، ٹھیک ہے، انا مبسوط جدا، یا کہیں گے انا مرہ مبسوط، ٹھیک ہے، انا مرہ مبسوط، ٹھیک ہے. انا مبسوط جدا یا انا مرہ مبسوط، میں بہت خوش ہوں. دونوں کا مطلب الگ الگ ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے لیکن لفظ الگ الگ ہے، ٹھیک ہے. انا آسف جدا، انا آسف جدا یعنی میں معافی چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا. یا آپ کہیں گے میں معافی چاہتا ہوں، اس کا دو طریقے سے بولتے ہیں، اس کو کہتے ہیں معلش، انا معلش، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے بھی کہتے ہیں. یا ایک طریقے سے یہ بھی بولتے ہیں انا آسف جدا، ٹھیک ہے، میں معافی چاہتا ہوں. یا کہہ دیں گے انا معلش، ٹھیک ہے. اکثر جو عام طور آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر یہ بولتے ہیں مالش، انا سبھی مالش، سب مالش، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے بولتے ہیں مالش، ٹھیک. تو کہہ دیں گے انا آسف جدا، میں معافی چاہتا ہوں یا معافی چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا، معافی چاہتا ہوں، انا آسف جدا، ٹھیک ہے. من فضلک، من فضلک آپ نے سنا ہوگا اکثر زیادہ تر، جیسے مسجد میں یا بقالوں میں، ٹھیک ہے نا، لکھتے ہیں اس کا ایک مائک ہوتا ہے چھوٹا سا گیٹ کے سامنے، ٹھیک ہے نا، لکھتا ہو من فضلک، ٹھیک ہے نا، اس طرح آپ نے سنا ہوگا اکثر من فضلک. تو اس کا مطلب ہے برائے مہربانی، یا جیسے کہتے ہیں نا برائے مہربانی آئیے، داخل ہوئیے، اس طرح سے. اس کا مطلب یہی ہے من فضلک، برائے مہربانی یا مہربانی، ٹھیک ہے نا. فضلک، من فضلک، برائے مہربانی. اگر آپ نے کیسے کہہ رہے ہیں برائے فضلک، من فضلک، برائے مہربانی، ٹھیک ہے. مرہ شکراً، مرہ شکراً، اس کا مطلب ہوا بہت شکریہ، ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اگر آپ کو کسی کا شکر گزار کرنا ہے یا آپ کو کہنا ہے آپ کا بہت شکریہ، تو آپ نے کہنا ہے مرہ شکراً یا شکریہ، ٹھیک ہے. آپ کا شکریہ، خالی آپ اتنا بھی کہتے ہیں شکراً یا شکریہ، ٹھیک ہے نا. اس کو کہیں گے مرہ شکراً یعنی بہت شکریہ. خالی آپ کہنا یہ کہنا ہے شکراً، شکریہ، ٹھیک ہے نا. مرہ شکراً، بہت شکریہ. خالی آپ نے شکراً کہنا ہے، شکراً یعنی شکریہ آپ کا. اگر آپ کو کسی سے کہنا ہو، آپ اکثر دیکھتے ہیں زیادہ تر سعودی جو کفیل سے کہتے ہیں شکراً، کچھ چیز دیتی ہے شکراً، ٹھیک ہے نا، شکراً، شکریہ، شکراً، اس طرح سے. اشکرک، اشکرک اگر آپ کو کہنا ہے، ٹھیک ہے، اشکرک اس کا مطلب ہے آپ کا شکریہ. کسی نے آپ کو کہا کہ بھئی آپ شکراً، آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ کا بھی شکریہ، تو کہیں گے اشکرک، ٹھیک ہے نا. اشکرک یعنی آپ کا شکریہ، آپ کا بھی شکریہ. سامنے والے نے کہا شکریہ بھائی، ٹھیک ہے نا، تو آپ کہہ سکتے ہیں اشکرک، یا کہیں گے شکراً، یا کہہ دیں گے عفواً، ٹھیک ہے. عفواً کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی شکریہ، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں، میں آپ کا بھی شکریہ کرتا ہوں. عفواً بھی کہتے ہیں اکثر، میں نے سنا ہے اور آپ نے بھی سنا ہوگا، شکریہ کہنے کے بعد میں کہتے ہیں عفواً، ٹھیک ہے نا. یا آپ کہہ سکتے ہیں اشکرک، آپ کا شکریہ. شکراً جزیراً، ٹھیک ہے، شکراً جزیراً، تو اس کا بھی مطلب ہوا بہت شکریہ. شکراً جزیراً اس کا بھی یہی مطلب ہے بہت شکریہ. اکثر یہ زیادہ تر سعودی کے منہ سے سنتے ہیں، آپس میں جب بات کرتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں شکراً جزیراً، یعنی آپس میں کرتے ہیں جب زیادہ تر شکراً جزیراً. تو اس کا مطلب ہوا ہے بہت شکریہ، شکریہ یعنی بہت شکریہ، ٹھیک ہے. شکراً جزیراً، بہت شکریہ. انت فاہم، انت فاہم، ٹھیک ہے. یہ اس کا مطلب ہوا آپ سمجھے، انت فہم. اگر آپ کو کسی سے کہنا ہے کہ بھئی انت فہم، تو اس کا مطلب یہ ہے آپ سمجھے، ٹھیک ہے نا، آپ سمجھے. اس کو بولیں گے انت یا انت، ٹھیک ہے، انت یا انت فہم. فہم بولتے ہیں سمجھنے کو، ٹھیک ہے نا، فہم سمجھنے کے لیے بولتے ہیں.
یعنی کہ انت یا انت فہم یعنی آپ سمجھے، اس کا مطلب ہے آپ سمجھے، انت فہم یا انت فہم۔ اگر آپ کو کسی سے کہنا ہے آپ کہیں گے انت فہم یا انت فہم، یعنی کہ اس کا مطلب ہوا آپ سمجھے۔ حل فہمت، حل فہمت اس کا مطلب ہوا حل مطلب ہو گیا کیا، ٹھیک ہے۔ ہم نے پہلا سمجھا تھا آپ سمجھے تو اس میں ہو گیا انت فہم، ٹھیک ہے نا۔ اس میں آ گیا حل فہمت، حل فہمت کیا آپ سمجھے، ٹھیک ہے۔ فہم تا آ گیا لاسٹ میں تو اس کا تا کا مطلب ہو گیا آپ نے کہا، ٹھیک ہے، آپ کے لیے کہہ رہے ہیں تا آپ، یعنی کہ آپ سمجھے تو آپ کہنا ہے، آپ کہہ دیں گے حل فہمت، حل فہمت کیا آپ سمجھے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کو کہنا ہے انت فہم یا سمجھے، آپ سمجھے تو خالی کہہ دیں گے آپ سمجھے، کہیں گے انت فہم۔ اگر آپ کو کہنا ہے کہ آپ سمجھے کسی بات کو، کسی سے کہنا ہے کہ آپ سمجھے تو آپ نے کہنا ہے حل فہمت۔ کما ترید، کما ترید اس کا مطلب ہے جیسا آپ چاہیں یا جیسا آپ کی مرضی، ٹھیک ہے نا۔ جیسا آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی مرضی، جیسا آپ چاہو وہ ٹھیک ہے، یا جیسی آپ کی مرضی، ٹھیک ہے نا۔ کما ترید جیسا آپ چاہیں یا جیسا آپ کی مرضی، ٹھیک ہے نا۔ کما ترید جیسا آپ چاہیں یا جیسا آپ کی مرضی۔ آپ کو کسی سے کہنا ہے کما جیسا آپ چاہو ویسے کرنا، ویسی بات کرنا، ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہیں یا جیسا آپ کی مرضی، ٹھیک ہے۔ آپ کہہ دیں گے خالی کہتے ہیں کما ترید، کما ترید جیسا آپ چاہیں۔ التمس منک، التمس منک یعنی اس کا مطلب ہے آپ، میری آپ سے گزارش ہے یا آپ سے گزارش ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہتے ہیں نا میری آپ سے گزارش ہے تو آپ نے کہنا ہے التمس منک، التمس منک میری آپ سے گزارش ہے۔ اگر آپ کو کہنا ہے آپ سے گزارش ہے تو بھی آپ نے کہنا ہے التمس منک، التمس منک میری آپ سے گزارش ہے یا آپ سے گزارش ہے، تو دونوں کو اس طرح سے آپ کہنا ہے التمس منک، ٹھیک ہے۔ التمس منک میری آپ سے گزارش ہے۔ اگر آپ کو کسی سے گزارش کرنی ہے، بھائی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں یا میں آپ سے گزارش کہنا چاہ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح کہیں گے التمس منک میری آپ سے گزارش ہے۔ لا تفکر فیہا، لا تفکر فیہا اس کی فکر نہ کریں، اس کا مطلب ہے اس کی فکر نہ کریں۔ اگر آپ نے کسی کو کہنا ہے کہ بھئی آپ اس کی فکر مت کرو یا آپ اس کی فکر مت کرنا چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا۔ کوئی چیز ہے کسی کو کہنا بھئی آپ اس کی فکر مت کرو، ٹھیک ہے، یا اس کی فکر نہ کریں یا آپ اس کی فکر مت کرو، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس کو عربی میں کہیں گے لا تفکر فیہا، لا تفکر فیہا عربی میں کہیں گے اس کو لا تفکر فیہا۔ ہندی یا اردو میں اس کا مقصد ہوا، اس کا مطلب یہ ہے اس کی فکر نہ کریں یا آپ اس کی فکر نہ کریں، ٹھیک ہے، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ لا تفکر فیہا یا آپ کہیں گے آپ اس کی فکر نہ کریں تو آپ کہیں گے لا تفکر فیہا، ٹھیک ہے۔ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لا تفکر فیہا اس کی فکر نہ کریں یا آپ اس کی فکر نہ کریں، ٹھیک ہے۔ انا ما اقول شیء، انا ما اقول شیء میں نے کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کسی سے کہنا ہے یا کوئی بات ہے کہ بھئی میں نے کچھ نہیں کہا یا میں نے کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ انا ما اقول شیء، انا ما اقول شیء میں نے کچھ نہیں کہا، آپ نے کہنا ہے عربی میں انا ما اقول شیء، اس کا ہندی یا اردو میں کہیں گے اس کو میں نے کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے، میں نے کچھ نہیں کہا۔ انا ما اقول شیء یا کہہ دیں گے انا ما اقول شیء، ٹھیک ہے۔ ہٹا دو، ہٹا کر اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہیں گے انا ما اقول شیء، ٹھیک ہے، لیکن وہ مزہ نہیں آئے گا اس میں کہنے میں، ٹھیک ہے۔ آپ کہنا ہے انا ما اقول شیء، انا ما اقول شیء میں نے کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ من انت،
من انت اس کا مطلب ہے آپ کون ہیں یا آپ کون ہو، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو کسی سے پوچھنا ہے آپ کون ہیں یا آپ کون ہو تو اس کا مطلب ہے من انت. آپ کہیں گے من انت آپ کون ہیں یا آپ کون ہو، ٹھیک ہے. عربی میں من انت، ہندی یا اردو میں کہیں گے اس کو آپ کون ہیں. اگر آپ سے کسی سے پوچھنا ہو یا کسی سے کہنا ہو بھیا آپ کون ہو میں نہیں جانتا ہوں، ٹھیک ہے نا، یا آپ کون ہیں، ٹھیک ہے. من انت آپ کون ہیں، ٹھیک ہے نا. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب ضرور کیا کرنا بھائی. بہت محنت لگتی ہے ویڈیو بنانے میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں تو آپ لوگ سبسکرائب بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں اپنے یار دوستوں تک ویڈیو کو، ٹھیک ہے نا. آپ لوگ سبسکرائب تو کرتے ہی نہیں ہیں، دل ہی نہیں کرتا ویڈیو بنانے کو، لیکن پھر کیا کریں. لیکن آپ لوگوں کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں تو آپ لوگ ہمارے لیے بھی تھوڑا بہت اتنا تو کر سکتے ہیں نا. لائک کرا کریں اور شیئر کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں، ٹھیک ہے. سبسکرائب کرتے نہیں ہیں، بار بار میں کہتا ہوں بھائی سبسکرائب تو کر لیا کریں. بہت محنت لگتی ہے ویڈیو بنانے میں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم.